بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ الامین وعلی آلہ وصحبہ الطیبین الطاہرین الی یوم الدین اما بعد۔ ترجمۃ الباب ہے باب القراءۃ فی العیدین بقاف واقتربت۔ حضور کا اکثر معمول تھا عیدین میں سورہ قاف، اقتربت، کبھی سبح اسم ربک الاعلی، هل اتاک حدیث الغاشیہ۔ اختلاف روایات کو اختلاف احوال پر محمول کیا جائے گا۔ روایت محمد بن منصور کی، عبید اللہ ابن عبداللہ فرماتے ہیں کہ خرج عمر رضی اللہ عنہم یوم عید فسأل ابا واقد اللیثی، یہ ابو واقد اللیثی کا نام تھا، الحارث ابن مالک یا الحارث ابن عوف، اور بعضوں نے عوف ابن الحارث ابن اسید ابن جابر ابن عویمرہ ابن عبد منات ابن اشجع ابن عامر ابن لیث ابن بکر ابن عبد منات ابن علی ابن کنانہ بھی بتلایا ہے۔ بدر میں شریک ہوئے تھے، سن 68 میں 65 سال کی عمر میں انتقال ہوا، اور ہماری کتاب میں ان کی صرف یہی ایک روایت ہے۔ یہ لطیفۃ الاسناد بن جائے گا کہ اس روایت کے راوی صحابی مقلین میں سے ہیں۔ حضرت عمر عید کے دن نکلے، انہوں نے حضرت ابو واقد اللیثی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم يقرأ فی هذا اليوم، حضور اس دن نماز میں کیا قراءت فرماتے تھے؟ فقال، تو ابو واقد اللیثی نے فرمایا بقاف واقتربت۔ بعضوں نے لکھا ہے جیسے قاضی عیاض وغیرہ نے کہ یہ حدیث غیر متصل ہے، اس لیے کہ عبید اللہ ابن عبداللہ کا سماع عمر سے نہیں ہے۔ ہاں البتہ امام مسلم نے اس روایت کو موصولاً نقل کیا ہے اس طور پر کہ عن عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عتبۃ عن ابی واقد اللیثی قال سألنی عمر۔ اب یہاں یہ جو آیا کہ حضرت عمر نے ابو واقد اللیثی سے پوچھا کہ حضور کس کے ذریعے آغاز کرتے تھے عید کی نماز کا، یا تو برسبیل اختبار پوچھا ہو امتحاناً، یا نسیاناً کہ خود بھول گئے ہوں تو تذکر کے لیے پوچھا، کوئی بات نہیں، یا تثبت کے لیے پوچھا، شک ہو گیا ہو، یا لوگوں کو سنوانے کے لیے پوچھا کہ وہ بولیں اور لوگ سنیں۔ یہ بات مستبعد ہے کہ عمر کو معلوم نہ ہو، اس لیے کہ انہوں نے حضور کے ساتھ کئی دفعہ عیدین کی نماز پڑھی تھی۔ یہاں علماء نے لکھا ہے کہ سورہ قاف اور اقتربت کے پڑھنے کی حکمت یہ ہے کہ ان دونوں صورتوں میں بعث بعد الموت کی خبریں ہیں، قرون ماضیہ اور مکذبین کی ہلاکت کی خبریں ہیں، اور بروز الناس للبعث کو ذکر کیا گیا ہے تاکہ بروز الناس للعید کے پس منظر میں اس کو سمجھایا جا سکے، اور جیسے لوگ عیدین میں گھروں سے کأنہم جراد منتشر نکلتے ہیں، ویسے سمجھایا جائے کہ قبروں سے بھی وہ خروج ہوگا، بروز ہوگا۔ اس روایت کا درجہ کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ روایت صحیح ہے، اس لیے کہ مسلم میں اس کا طریق وصل پایا جاتا ہے، لہذا ہماری کتاب کا انقطاع مضر نہیں ہوگا۔ مسلم نے بطریق فلیح اس کو ذکر کیا ہے۔ امام نووی پہلی روایت کو مرسل لائے، عبید اللہ نے چونکہ عمر کو سنا نہیں، سما ثابت نہیں، لیکن بعد میں
ابو واقد والی روایت لائے اس لیے کہ عبید اللہ کا لقاء و سماع ابو واقد سے تو بلا شک و شبہ ہے، لہذا امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ان کی روایت کو اگر لائے ہوں تو قابل عتاب نہیں ہیں، یہ روایت صحیح متصل ہے بطریق فلیح جس کو امام مسلم نے تخریج کی ہے۔ صلاۃ العیدین میں بعض روایتوں میں والشمس وضحاها سبح اسم ربک الاعلی، کہیں سبح اسم ربک الاعلی هل اتاک حدیث الغاشیہ، ہمارے سامنے سورہ قاف اور اقتربت وغیرہ پڑھنا بھی ثابت ہے۔ پتہ چلا کہ توقیت اور تعیین نہیں ہوگی، جیسے حالات، جیسا ماحول، جیسا وقت، اس کے مطابق پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد کا ترجمۃ الباب ہے باب القراءۃ فی العیدین بسبح اسم ربک الاعلی وهل اتاک حدیث الغاشیہ۔ قتیبہ کی روایت ہے عن النعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقرأ فی العیدین ویوم الجمعۃ بسبح اسم ربک الاعلی وهل اتاک حدیث الغاشیہ وربما اجتمعا فی یوم واحد فیقرأ بہما، عید اور جمعہ دونوں ایک ساتھ جمع ہوتے تھے تو بھی یہ دو پڑھ لیتے تھے۔ باب الخطبۃ فی العیدین بعد الصلاۃ، محمد ابن منصور کی روایت ہے سمعت ابن عباس یقول اشہد انی شہدت العید مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فبدأ بالصلاۃ قبل الخطبۃ ثم خطب۔ پھر ترجمۃ الباب ہے التخییر بین الجلوس فی الخطبۃ للعیدین، یعنی یہ ترجمۃ الباب ہے اس حدیث پر مشتمل جو حدیث دلالت کرتی ہے کہ آدمی کو اختیار ہے کہ وہ خطبہ سننے کے لیے بیٹھے یا چاہے تو اپنی ضرورت کے لیے جا بھی سکتا ہے، اس لیے کہ خطبہ سنت ہے عیدین کا۔ روایت دیکھیے محمد ابن یحییٰ ابن ایوب کی ہے عن عبداللہ ابن السائب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ مقلین میں سے ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی العید قال من احب ان ینصرف فلینصرف ومن احب ان یقیم للخطبۃ فلیقم۔ یہ دیکھیے من احب ومن احب، تخییر، اس سے پتہ چلا جلوس لسماع خطبۃ العید غیر واجب، خطبہ سنت، اگر واجب ہوتا تو اس کا سننا بھی واجب ہوتا، تخییر دی گئی ہے، چاہے تو بیٹھے چاہے تو جائے، یہ تخییر من باب الاشارہ سمجھ میں آتی ہے، اس لیے کہ خطبہ خطاب ہے اور خطاب مخاطب کو کیا جائے گا، جب سماع مخاطب پر واجب نہیں تو خطاب بھی واجب نہیں ہے۔ اس حدیث کے درجے میں البتہ کلام ہے کہ یہ مرسل ہے عن عطاء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد کا ترجمۃ الباب الزینۃ للخطبۃ والعیدین للعیدین، بعض نسخوں میں الزینۃ للخطبہ آیا ہے، للعیدین کا لفظ ساقط ہے۔ محمد ابن بشار کی روایت ہے عن ابی رمسۃ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو رمسہ البلوی رفاعہ ابن یسربی ان کا نام تھا، یا یسربی ابن رفاعہ نام تھا، نسائی میں صرف ان کی یہی ایک روایت ہے جو یہاں ہمارے سامنے ذکر کی گئی ہے۔ قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب وعلیہ بردان اخضران، یہ ہے الزینۃ، میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ دیتے ہوئے دیکھا، درحال کہ آپ نے سبز دو چادریں پہنی ہوئی تھیں۔ اس کے بعد الخطبۃ علی البعیر، ضرورت پڑنے پر ممبر نہ ہو تو اونٹ پر، کجاوے پر کھڑے رہ کر، ٹیبل پر کھڑے رہ کر، کرسی پر کھڑے رہ کر، کوئی سٹول پر کھڑے رہ کر بھی خطبہ دیا جا سکتا ہے۔ میں نے دلالتاً و اقتضاءً یہ سب باتیں سمجھائیں۔ روایت ہے یعقوب ابن ابراہیم کی، اور جا رہی ہے روایت عن ابی کاہل الاحمسی جن کا نام تھا قیس ابن عائذ، یا ان کا نام تھا عبداللہ ابن مالک، صحابی ہیں۔ اس میں بیچ میں ایک لفظ آیا ہے سند میں، اخبرنی اسماعیل ابن ابی خالد عن اخیہ، تو اسماعیل ابن ابی خالد کے تو 4 بھائی تھے، اشعث، سعید،
خالد اور نعمان، یہاں مراد ہے حافظ مزی کی تحقیق فی تحفۃ الاشراف کے بموجب سعید نام کے بھائی، اور تقریب التہذیب والوں نے الاسماء میں بتلایا سعید ابن ابی خالد الاحمسی، ابن حبان نے ان کو ثقات میں شمار کیا ہے۔ اس کے بعد ترجمۃ الباب ہے قیام الامام فی الخطبہ، امام کھڑے رہ کر خطبہ دے۔ اسماعیل ابن مسعود کے حوالے سے روایت ہے سألت جابرا اکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخطب قائما قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخطب قائما ثم یقعد قعدة ثم یقوم۔ سند میں جو حدثنا خالد آئے، خالد ابن الحارث الحجیمی، اور سماک سے مراد سماک ابن حرب، اور جابر سے مراد ہے جابر ابن سمورہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر ترجمۃ الباب قیام الامام فی الخطبۃ متوکئا علی انسان، روایت ہے عمرو ابن علی کی اور جاری عن جابر ابن عبداللہ ابن عمرو ابن حرام رضی اللہ تعالی عنہما مراد ہیں قال شہدت الصلاة مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی یوم عید فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغیر اذان ولا اقامة فلما قضى الصلاة قام متوکئا على بلال فحمد الله واثنى عليه ووعظ الناس وذكرهم وحثهم على طاعته ثم مال ومضى إلى النساء ومعه بلال فأمرهن بتقوى الله ووعظهن وذكرهن وحمد الله وأثنى عليه ثم حثهن على طاعته ثم قال تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم فقالت امرأة من سفلة النساء صفعاء الخدين بما يا رسول الله قالت تكثرن الشكاة وتكفرن العشيرة فجعلن ينزعن قلائدهن وأقرطهن وخماتيمهن يقذفنه في ثوب بلال يتصدقن به متوکئا علی بلال، یعنی معتمدا علی یدی بلال، جیسے بخاری شریف کی روایت میں آیا۔ حضور پھر عورتوں کی طرف متوجہ ہوئے، ان کی صفوف کی طرف گئے، یہ سمجھ کر کہ شاید میرا خطبہ، میری موعظت وہ سن نہیں سکی ہوں گی، اس لیے کہ بخاری کی روایت میں اس کی صراحت آئی ہے کہ فَظَنَّ أَنَّهُ لَمْ يُسْمِعِ النِّسَاءَ فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ، اس کو یاد رکھیے گا۔ پھر فرمایا فَإِنَّ أَكْثَرَكُنَّ حطب جہنم ای اکثر جنس النساء، ہاں ورنہ اعتراض ہوگا اکثرکن سے مراد صحابیات تو نہیں ہیں، الصحابۃ کلہم عدول میں صحابہ رجال اور صحابہ اناث سب کے سب آ گئے، پھر صحابیات کو حطب جہنم کیوں کہا؟ تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اکثرکن سے مراد اکثر جنس النساء ہے، نہ کہ اکثر مخاطبات ہیں۔ صفعاء الخدین، صفعاء بر وزن حمراء کہتے ہیں تغیر و سواد جس میں ہو، الصفعۃ ایک قسم کی سیاہی، زیادہ کالا پن نہیں، اور بعض لوگ کہتے ہیں کالا پن بھی ہو اور دوسرا رنگ بھی ہو۔ تکثرن الشکات، عورتیں شوہروں کی شکایتیں زیادہ کرتی ہیں اور احسان کو چھپاتی ہیں۔ تکفرن العشیر معاشرے کے معنی میں، ای تجحدن حق الخلیط والزوج، العشیر بمعنی زوج بھی لے لیا جائے، یہ اس میں معدول ہے مبالغے کے لیے، من المعاشرتی والعشرتی جو خلطتن کے معنی میں۔ کفران عشیر کو انواع ذنوب میں سے خاص کیا گیا ایک دقیقہ بدیعہ کی وجہ سے۔ کفران عشیر ہی کو کیوں خاص کیا گیا؟ اس میں ایک لطیفہ ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول کہ لو امرت احدا ان یسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها، اس میں حق الزوج علی الزوجہ کو مقارن فرمایا حق اللہ کے ساتھ۔
اب اگر عورت زوج کے حق کی ناشکری اور انکار کرے گی جبکہ اس کا حق اس درجے تک پہنچا ہوا ہے، تو یہ دلیل ہے کہ وہ حق اللہ میں بھی تہاون برتتی ہوگی، اس لیے اس پر کفر کا اطلاق کیا گیا، ورنہ یہ کفرن دون کفرن ہے جو مخرج عن الملت نہیں ہے۔ پھر چندے کا بھی اس سے ثبوت ہوتا ہے، اور چندہ صرف نقود اور فلوس کی شکل میں نہیں، زیورات اور اشیاء اور کپڑوں کی شکل میں بھی دیا جا سکتا ہے۔ اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ صدقہ دوافع عذاب میں سے ہے، تبھی تو حضور نے صدقے کا حکم دیا اور علت بھی بیان کی کہ تمہاری جنس اکثر اہل النار ہے کفران نعم کی بنیاد پر۔ ہم اپنے سامعین سے کہیں گے کہ اس دور میں بھی اللہ کی ناراضگی کے آثار نمایاں ہیں، لہذا ہمیں اپنے ماتحتوں اور اپنی قوم کو صدقے کے اہتمام کی طرف توجہ دلانی چاہیے بکثرت۔ بہت سی جگہوں پر اس مہاماری میں صدقے کا اہتمام کیا گیا تو اللہ نے وہاں اموات کی شرح کو واقعتاً کم کر دیا۔ اس کے بعد کا ترجمۃ الباب ہے استقبال الامام الناس بوجہہ فی الخطبہ، امام خطبے کے دوران لوگوں کی طرف رخ کرے۔ قتیبہ کے حوالے سے ابو سعید خدری کی روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یخرج یوم الفطر و یوم الاضحی الی المصلی فیصلی بالناس فاذا جلس فی الثانیۃ وسلم قام۔ اب ترجمۃ الباب آیا فاستقبل الناس بوجہہ والناس جلوس فإن كانت له حاجة يريد أن يبعث بعثا ذكره للناس، اگر حضور کی کوئی ضرورت ہوتی، کہیں کوئی سریہ روانہ کرنا ہوتا تو لوگوں کے سامنے اس کا تذکرہ کرتے۔ وَإِلَّا أَمَرَ النَّاسَ بِالصَّدَقَةِ قَالَ تَصَدَّقُوا 3 مرات فَكَانَ مِنْ أَكْثَرِ مَنْ يَتَصَدَّقُ النِّسَاءُ۔ کان یخرج یوم الفطر و یوم الاضحی الی المصلی آیا۔ حضور کا جو مصلی اور عیدگاہ تھی وہ مسجد نبوی کے دروازے سے تقریباً 1000 ذراع کے فاصلے پر تھی۔ یہ دلیل ہے ان لوگوں کے لیے جو صلاۃ العید الی المصلی کے لیے خروج کے قائل ہیں اور اس کو مسجد کے مقابلے میں مصلی ہی میں ادا کرنا چاہیے، سوائے مسجد حرام کے کہ وہ شروع دور سے مسجد حرام ہی میں چلتا آیا ہے۔ اہل مکہ مسجد حرام ہی میں نماز پڑھتے تھے اس لیے کہ اس میں وسعت ہے۔ حضور مدینہ میں اس لیے مصلی کی طرف جاتے تھے ضیق مسجد۔ پتہ چلا کہ مصلی کی طرف حضور کا جانا یہ مواظبتاً اس لیے کہ ویسے عیدین کی مشروعیت بھی تو مدینہ منورہ میں ہوئی ہے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔